اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا سلسلہ وار درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج چند باتیں صحیح بخاری سے کتاب المغازی سے میں بیان کروں گا۔ کتاب المغازی کی شروع ہی میں دوسرے باب کی پہلی حدیث پاک اور قربان جائیں امام بخاری نے باپ ہی بڑے عقیدے والا باندھا، فرمایا باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر کے بارے میں یقتل ببدر کہ بدر میں کون کہاں قتل ہوگا، قبل وقوع غزواتہا، اس غزوے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ کون کہاں قتل ہوگا۔ یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اس کے تحت ایک حدیث پاک لائے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ امیہ بن خلف زمانہ جاہلیت سے ان کا ایک دوست تھا، سعد بن معاذ کا امیہ بن خلف۔ تو ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ گئے اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے۔ جب دوست سے ملاقات ہوئی امیہ بن خلف سے تو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں کس وقت رش کم ہوتا ہے تاکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا دوپہر کے وقت رش کم ہوتا ہے تو لہٰذا میں دوپہر کے وقت آپ کو لے جاؤں گا، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لینا۔ دوپہر کے وقت امیہ بن خلف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل سے جب تبادلہ خیال ہوا، اس تبادلہ خیال میں چپکلش ہو گئی آپ کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جب آپ لڑنے لگے ابو جہل سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امیہ بن خلف نے کہا یہ ہمارے سردار ہیں، لہٰذا آپ دھیمے لہجے میں ان سے بات کیجئے۔ جب امیہ بن خلف نے یہ کہا ابو جہل کا دفاع کرتے ہوئے، اے میرے دوست ذرا دھیمے لہجے میں بات کیجئے، ذرا آہستہ بات کیجئے، یہ ہمارے مکہ کے سردار ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے دوست امیہ تو ان کی سائیڈ پکڑ رہا ہے، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک، تم ان کی وجہ سے ایک دن قتل کر دیے جاؤ گے، تم ان کی وجہ سے ایک دن قتل کر دیے جاؤ گے۔ معاذ نے جب یہ فرمایا امیہ بن خلف نے کہا قال بمکہ قال لا ادری، میں نہیں جانتا، اس نے کہا مکہ میں مارا جاؤں گا، اس نے کہا نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں۔ اب دیکھیں اس صحابی رسول نے امیہ بن خلف کے قتل ہونے کی جب خبر امیہ بن خلف کو دی کہ تم ابو جہل کی وجہ سے قتل کر دیے جاؤ گے، اس نے اس کا سبب یہ بتایا، ریزن یہ بتایا، قال لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو قربان جائیں کس نے کہاں قتل ہونا ہے، کس نے کیسی موت مرنا ہے، کون بستر پر مرے گا، کون کیسی موت مرے گا، کون میدان جنگ میں مرے گا، ہر ایک مسلمان تو مسلمان، کافر کی بھی موت کی خبر مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ کافر کیسے ملے گا، موت کیسے آئے گی، اس کی خبر بھی مصطفیٰ کو رب کائنات نے عطا فرما دی تھی۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے ارادہ کر لیا مکے سے باہر نہیں جاؤں گا،
جب غزوہ بدر کے لیے ابو جہل لشکر تیار کر رہا تھا، اپنی فوج تیار کر رہا تھا، اس وقت ابو جہل امیہ بن خلف کے پاس آیا۔ یہ سارا واقعہ میں صحیح بخاری کتاب المغازی سے بیان کر رہا ہوں۔ ابو جہل آیا امیہ بن خلف کے پاس سے، چلو تم نہیں آؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا تم تیاری کرو۔ بالآخر مجبوراً وہ تیاری میں لگ گیا تو اس کی بیوی نے کہا قد نسیتا ما قال لک اخو کل یسربیو، کیونکہ وہ مدینہ کو یسرب کہتے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا تم اس بات کو بھول گئے کہ تمہارے دوست مدینہ والے دوست نے کیا کہا، یسربی دوست نے۔ اس نے کہا مجھے وہ یاد ہے، لیکن میں تیز دار سواری لوں گا کہ کوئی میرا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ پورے لشکر میں ایسی سواری تیز رفتار والی کسی کے پاس نہ ہو۔ بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے حتی قتلہ اللہ ببدر، اللہ نے ان کو بدر کے اندر رسوا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ سے امام بخاری نے باپ یہ باندھا کہ کون کہاں قتل ہوگا، اس کی پیشن گوئی مصطفیٰ نے دی، اور اس کے تحت امام بخاری امیہ بن خلف کے حوالے سے حدیث پاک لائے، جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ امیہ بن خلف قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مستقبل کے امور کا بھی علم عطا فرما دیا تھا۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی کتاب المغازی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول شہدت من المقداد بن اسود مشہدا لان اکون صاحبہ احب الی مما ادل به اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو علی المشرکین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے، اس دن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میرے آقا، میرے لاجپار، میرے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جانے تمہارا رب جانے، جاؤ تم دونوں لڑو۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے، وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ، یا رسول ہم آپ کی دائیں جانب سے آ کر لڑائی کریں گے، وَعَنْ شِمَالِكَ، بائیں جانب بھی آئیں گے، وَبَيْنَ يَدَيْكَ، سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، وَخَلْفَكَ، پیچھے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے۔ میرے آقا ہم چاروں طرف سے آپ کو اپنے جھرمٹ میں لے لیں گے، کسی کافر کی تلوار کا وار، کسی کافر کی نیزے اور تیر کا وار آپ کے جسم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ کافر جو تلوار مارے گا، نیزہ اور تیر پھینکے گا، یا رسول اللہ ہم دائیں جانب سے ان یمینک وان شمالک وان بین یدیک وبین یدیک وخلفک، ہم چاروں طرف سے میرے آقا آپ کی حفاظت کے لیے ہم چاروں طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، کافروں کی کوئی بھی وار آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے سینے پر جو ہے زخم کو کھا لیں گے، یا رسول اللہ آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب مقداد بن اسود نے یہ تاریخی جملہ کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ سنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھا، خوشی سے میرے آقا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اور آگے اگلی حدیث پاک وہ بھی کتاب المغازی کی حدیث پاک، غزوہ بدر کے حوالے سے میں صرف صحیح بخاری سے آپ کو حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر رب کائنات نے کس طرح غزوہ بدر کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 3960، کتاب المغازی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے مکہ کے اندر ہجرت سے قبل فدعا علی نفر من قریش علی شیبہ بن ربیہ و عتبہ بن ربیہ والولید بن عتبہ و ابی جہل بن ہشام، ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ آقا کی بد دعا میں نے یاد کر کے رکھی تھی۔ جب غزوہ بدر بپا ہوا،
लक़द रअयतुहुम सरआ क़द गय्यरतुम शम्सा वकाना यौमन हारन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न फरमाते मैंने अपनी आंखों से सूरज की तपश में उनकी लाशें बदबूदार होती देखी ग़ज़वा बदर के कुएं के अंदर। वकाना यौमन हारन, उस दिन गर्मी भी शदीद थी। जब ग़ज़वा बदर लड़ा गया गर्मी भी शदीद थी, जुमे का दिन था, माह रमजान मुबारक की 17वां रोजा था, 17 माह रमजान मुबारक थी, गर्मी भी शदीद थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं उस मेरे आका की बद्दुआ की वजह से मैंने उनकी लाशों को जो है बदबूदार होते देखा। बदर के मकाम पर सूरज की गर्मी और तपश की वजह से उनकी लाशें बदबूदार हो रही थीं। और जब उनकी लाशें कुएं के अंदर डाली गईं, हदीस नंबर 3976, आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फजअल युनादीम बिअस्माहिम व अस्माए अबाहिम, उनके नाम लेकर, उनके वालिद के नाम लेकर, बापों के नाम लेकर आका ने फरमाया या फलां इब्ने फलां, या इब्ने फलां, या फलां, आए फलां, ए फलां, मैंने तो अब का वादा जो मेरे रब ने मेरे साथ किया था मैंने सच्चा पाया। क्या तुमने वो वादा सच्चा पाया जो तुम्हारे साथ रब ने किया था? हजरत उमर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मा तुकल्लमु मिन अस्सादी ला अरवा लहा, या रसूलल्लाह आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जिस्मों के साथ जिनके जिस्मों में रूह नहीं है, जान नहीं है। आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही मा अंतुम बिअस्मा लम अक़ूल मिनहुम। ऐ उमर, ये तुमसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू का जवाब नहीं दे सकते, मेरी गुफ्तगू का जवाब नहीं दे सकते। तो उनके लाशों से मेरे आका ने खिताब किया। और किताबुल मगाजी हदीस का नंबर 3992, वहां हजरत जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। क़ाल जा जिब्राईल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मा तुअद्दून अहल बद्रिन फ़ीकुम क़ाल मिन अफ़दलिल मुस्लिमीन औ कलिमातन नहवहा क़ाल व कज़ालिक मन शहिद बद्रन मिनल मलाइका। जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम के पास आए ग़ज़वा बदर के बाद और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 313 नफूस कुदसिया जान नसारान इस्लाम जिन्होंने शुजात और बहादुरी के साथ सीना सिपर होकर दुश्मनों के साथ लड़ाई की, मेरे आका आप उनको किस गिनती में शुमार करते हैं? आपके मेरे आका ने फरमाया तमाम लोगों में ग़ज़वा बदर में शामिल होने वालों को मैं अफजल और आला शुमार करता हूं, अफजल और आला शुमार करता हूं। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूलल्लाह, जो ग़ज़वा बदर में फरिश्ते में आए तमाम फरिश्तों में भी अल्लाह ने उनको मुकर्रम बना दिया है। जैसे आपकी उम्मत में तमाम अफराद में आपके नजदीक वो फर्द अफजल व आला है जो ग़ज़वा बदर में शामिल हुए थे। ग़ज़वा बदर में शामिल होने की वजह से अल्लाह ने जो फरिश्ते ग़ज़वा बदर में आए थे उनको भी मुकर्रम और आला बना दिया है। वो फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम और आला बन गए हैं। ये सही बुखारी किताबुल मगाज़ी का हदीस पाक। और अगले हदीस पाक हदीस का नंबर 3998, 3998 हदीस का नंबर। हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रवायत करते हैं, जुबैर से, उनके वालिद हजरत जुबैर से रवायत करते हैं। हजरत जुबैर कहते हैं लक़ीतु यौम बदरिन उबैदा बिन सईद इब्न आस, बदर के दिन उबैद इब्न सईद इब्न आस से मेरा मुकाबला हो गया और उसने अपने पूरे जिस्म को औजार के साथ, जो जंगी लिबास होता है उसके साथ ढांपा हुआ था। ला युरा मिनु इल्ला ऐनाहु, सवाए आंखों के उसकी कोई और शय जिस्म की नजर नहीं आ रही थी। पूरा जिस्म उसने जंगी लिबास के साथ ढांपा हुआ था, सवाए आंख की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। और उसका कुनियत क्या थी? अबू जातिल कर्श, ये उसकी कुनियत थी, उबैदा इब्न सईद बिन आस की। और उसने आवाज दी कोई है मेरे साथ मुकाबला करने वाला? हजरत जुबैर कहते हैं मैंने पक्का निशाना लगाकर, तीर के साथ पक्का निशाना लगाकर उसकी आंख पर निशाना लगाया और मेरा निशाना सही लगा, उसकी आंख पर लगा, जिसकी वजह से वो वासिल जहन्नुम हो गया। और फरमाते हैं वह वदा तो रिजली अलई, और उसके सीने पर मैंने पांव रखकर वो अपना नेजा निकाला, तीर निकाला। जब तीर मैंने निकाला वो तीर थोड़ा टेढ़ा हो गया,
आका अलैहिस्सलाम ने वो तीर मुझसे ले लिया, वो मुझसे पर्ची ले ली, तीर ले लिया। और फलम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़ज़हा सुम्मा तलब अबू बकर फ़अताहु। आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया, वो तीर मैंने ले लिया घर वालों से, अहले बैत कराम से। अब बकर सदीक ने वो मुझसे तलब कर लिया। जब सदीक अकबर का विसाल हुआ, उमर फारूक ने तलब कर दिया। उमर फारूक का विसाल हुआ, हजरत उस्मान गनी ने वो मुझसे तीर ले लिया। हजरत उस्मान गनी का जब विसाल हुआ, हजरत अली मुर्तजा ने वो मुझसे तीर ले लिया। ये तीर आका अलैहिस्सलाम से लेकर खुलफा राशिदीन के दौर तक हर एक के पास रहा। ये एक निशानी थी। ये तीर वो तीर है जिसके साथ गुस्ताखे रसूल और दुश्मनान इस्लाम को जो है कत्ल कर दिया गया है। तो पता लगा, जिस शय को गुस्ताख के साथ निस्बत हो जाए और जिस शय के साथ गुस्ताख को मारा जाए, दुश्मनान इस्लाम को मारा जाए, उस चीज का, उस आले का एहतराम खुद मुस्तफा ने सिखाया। जो मारने वाला है उसकी जात तो बड़ी आला व अरफा है, अल्लाह की आला व अरफा मकाम है अल्लाह के यहाँ, लेकिन जिस औजार से, जिस आले से, जिस शय से उसको मारा जा रहा है, उसको भी आका अलैहिस्सलाम ने बतौर निशानी अपने पास रखा। आका के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर ने अपने पास रखा। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक ने अपने पास रखा। उनके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी ने अपने पास रखा। उनके विसाल के बाद हजरत अली मुर्तजा ने अपने पास रखा। और उनके विसाल के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं वो मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया उनसे। तो तमाम खुलफा राशिदीन ने वो तीर अपने पास रखा। क्यों रखा? ये निशानी थी। ये वो तीर है जो ग़ज़वा बदर में उबैद बिन सईद बिन आस को अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मारा, हजरत जुबैर ने मारा और उनको वासिल जहन्नुम कर दिया। तो अगर किसी चीज को किसी चीज के साथ आला के साथ निस्बत हो जाए, अदना को आला के साथ निस्बत हो जाए, वो अदना भी आला बन जाती है। और भी तीर चले होंगे, लेकिन इस तीर को मेरे मुस्तफ़ा ने निशानी के तौर पर संभाल के रखा और खुलफा राशिदीन ने भी संभाल के रखा। और सही मुस्लिम के अंदर यह आया है, आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर का वाक़िया 4506 हदीस का नंबर। आका हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हमने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिक्र न करें, ये तो मैदान जंग है। ये सही मुस्लिम के हदीस के अल्फाज 4506 हदीस का नंबर। या रसूलल्लाह ये तो मैदान जंग है, अगर आप हमें घोड़े समंदर में डालने का हुक्म दें, हम आपके हुक्म पर अपने घोड़े समंदर में डाल देंगे। समंदर में दौड़ाने का हुक्म दें तो हम अपने घोड़े समंदर में डाल देंगे। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर में जब आपकी एंट्री हुई, दाखिल हुए आका अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा मसरा फुलानिन, हाज़ा मसरा फुलानिन, क़ाला व यदहु अलल अर्द हाउना व हाउना, क़ाला फमा माताहदुहुम अन मौदी यदी रसूलिल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज के पढ़ रहा हूं। ग़ज़वा बदर के मैदान में जहां मैदान जंग सजना था, वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर के बपा होने से पहले तशरीफ ले गए और अपना दस्ते मुबारक ग़ज़वा बदर की जमीन पर रख रख कर फरमाया, ये वो जगह है जहां फलां काफिर गिरेगा, ये वो जगह है जहां फलां काफिर गिरेगा, ये वो जगह है जहां फलां काफिर गिरेगा। साहबा कहते हैं हमने ग़ज़वा बदर के बाद उन काफिरों की लाशें खुदा की कसम उसी मकाम पर गिरी हुई पाई जहां मुस्तफा ने अपने हाथों से निशान लगाकर बताया था, और कोई काफिर उससे मुतवाजिज नहीं हुआ, न दाएं न बाएं, न इधर न उधर। जहां मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक लगाकर फरमाया था फलां काफिर यहां मरेगा, हाज़ा मुसरा फलानिन, हाज़ा मुसरा फलानिन, जहां मेरे आका ने फरमाया था ये फलां के मरने की जगह, फलां के मरने की जगह, वहीं उस काफिर की लाश को हमने पड़ा हुआ पाया। ये दोस्तों क्या इल्म था? इससे ज्यादा इल्म गैब आप किसको कहते हैं? ये आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब था। किसने कहां मरना है, कैसे मरना है, उसका भी इल्म मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमा दिया है। और जो कुरान मजीद में आया है कि रब्बे कायनात के अलावा 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं, कि उनमें से एक ये भी है कि कौन कहां मरेगा, वो इल्म जाती है। जाती तौर पर किसी को इल्म नहीं कि वो कौन कहां मरेगा, लेकिन मुस्तफा को अल्लाह ने इल्म का हिस्सा अता फरमाया था। ये अताई इल्म था। उस अताई इल्म से मुस्तफा ने
اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو پہلے ہی سے مستقبل میں امور آنے والے واقعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہلے آگاہ کر دیا تھا، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات۔ اور اگلی عقیدے کی بات بڑی دلچسپ، میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے تمام کتابوں کو کھنگالا، میں نے چاہا وہ باتیں آپ کو بتاؤں جو آپ کے کانوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 8 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں غزوہ بدر میں جانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ میں تو ان لوگوں کے گرنے کی جگہ ابھی یہیں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ صحیح مسلم کے الفاظ تھے، یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 8۔ آقا نے فرمایا میں یہیں سے ان کے گرنے کی جگہوں کو گویا ابھی یہیں سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان کے گرنے کی جگہوں کو۔ اور غزوہ بدر کے حوالے سے آخری 2 روایات، ایک روایت یہ غزوہ بدر کے حوالے سے وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکیں، جس کو قرآن مجید سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ اس کنکریوں کے بارے میں کیا آیا؟ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت تفسیر میں لکھا آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا، شان علی دیکھیں، اس آیت میں علی کا بھی حصہ ہے، شان علی بھی اجاگر ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو فرمایا اے علی زمین سے ایک مٹھی مجھے کنکریوں کی بھر کر دو۔ وہ جو آقا نے میدان بدر میں اپنی ہاتھوں سے کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تھیں، وہ کنکریاں مصطفیٰ کی ہاتھوں میں علی نے زمین سے اٹھا کر مصطفیٰ کی ہتھیلی پر رکھی تھیں۔ ان کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگنے سے پہلے علی کا ہاتھ بھی لگ چکا تھا۔ علی کی بھی یہاں شان معلوم ہوئی کہ علی کے بھی مبارک ہاتھ لگ چکے تھے۔ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں میں لے کر ان کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے رب نے پھینکی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی۔ اور آخری بات اس غزوہ بدر کے حوالے سے مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث آئی ہے، لیکن تفسیر مزری کے اندر سورہ انفال کی تفسیر کرتے ہوئے غزوہ بدر کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری کے اندر وہ لکھتے ہیں جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے میں مصروف ہو گئے، اور دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ یہ تفسیر مزری سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، لیکن مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ یہ میرے ہاتھوں میں تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سورہ انفال کی نامہ پارا، وہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے اختتام پر آقا نے نماز کی امامت کروائی، اور نماز کے اختتام پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو نماز کے اندر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی، امام اگر نماز پڑھا رہا ہو، مقتدی آپ پیچھے بن کے ٹھہرے ہوں، امام سے بتاؤ آپ کو امام کا مسکرانا دکھائی دیتا ہے؟ اگر نگاہیں سجدہ گاہ پر ہوں، آپ سر نیچے جھکا کر نماز پڑھیں امام کے پیچھے، کیا آپ کو امام کا مسکرانا دکھائی دیتا ہے؟ یقیناً آپ جواب دیں گے نہیں۔ صحابہ نے کیسے دیکھ لیا؟ تو پتہ لگا نماز کے اندر صحابہ نگاہ سجدہ گاہ کے بغیر اپنی نگاہ چہرے مصطفیٰ پر رکھتے تھے۔ قربان جائیں صحابہ تمہارے عشق پر، تمہاری محبت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارا جو لگاؤ تھا اور تعلق عشقی اور تعلق حبی تھا، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، اے صحابہ ہماری عزتیں تمہارے عشق پر قربان جو تم مصطفیٰ سے کیا کرتے تھے۔ نماز کے اندر بھی صحابہ نے تعلق مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، نماز کے اندر بھی صحابہ نے محبت مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ نگاہیں سجدہ گاہ کے بجائے صحابہ کرام نماز کے اندر بھی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف رکھتے تھے۔ اس لیے تو صحابہ نے دیکھ لیا یا رسول اللہ آج آپ نماز میں مسکرائے، تو آقا علیہ السلام فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ جبریل امین لشکر لے کر آئے، جس لشکر کے ساتھ اللہ نے تمہیں فتح یابی دی، وہ لشکر لے کر آئے جبریل امین، اور انہوں نے کیا کہا
میں الفاظ پڑھ کے دکھاتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے۔ عطیہ بن قیس یہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ بدر کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو جبریل امین سرخ گھوڑے پر سوار، زیرہ پہنے، نیزہ لیے آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے جب تک آپ خوش نہ ہوں میں آپ سے الگ نہ ہوں، آپ کا دامن نہ چھوڑوں۔ میرے آقا جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ کے صحابہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، آپ راضی نہیں ہوں گے، اللہ نے مجھ جبرائیل کو حکم دیا آپ کا میں ساتھ نہ چھوڑوں۔ کیا آپ خوش ہو گئے؟ آپ کیا کہنے؟ فرمایا ہاں جبرائیل میں خوش ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل چلا گیا، اور مسند ابو یعلا کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین جب جانے لگے غزوہ بدر کے بعد، آسمانوں کے دروازے جبریل کے لیے بند کر دیے گئے۔ جبریل امین نے عرض کی میرے مولا جس کام کے لیے تو نے بھیجا تھا وہ کام تو ہو گیا، مسلمان کو اللہ نے فتح دے دی، وہ جیت گئے، اب تو نے ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کیوں بند کیے؟ مسند ابو یعلا کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا جس محبوب کے لیے بھیجا تھا اس سے اجازت لیے بغیر آئے ہو، جاؤ محبوب سے اجازت لے کر آؤ، پھر تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا وہ جبرائیل آئے نماز کے اندر مجھ سے اجازت لینے کے لیے، اللہ کا پیغام لے کر، ان کی وہ بے چینی دیکھ کر مجھے نماز کے اندر مسکرانے آ گیا، میں مسکرا پڑا۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے چاہا کہ چند چیدہ باتیں جو بہت ہی کم آپ کو سننے میں ملیں گی، غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے چاہا تفاسیر سے اور خاص طور پر صحیح بخاری سے، کیونکہ ہمارا درس صحیح بخاری کا چل رہا ہے، زیادہ تر حوالے میں نے صحیح بخاری کے دیے تاکہ صحیح بخاری سے اس بات کا ثبوت ہو جائے کہ غزوہ بدر میں ٹھیک ہے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، فرشتوں کے شامل ہونے کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو فتح یابی سے ممکنار کرایا، لیکن اس میں فیض مصطفیٰ بھی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی تھی۔ اس غزوہ بدر میں آقا کی عظمت اور شان بھی اجاگر ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا آج 45واں درس صحیح بخاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دوست اس میں شامل ہوئے، حصہ لیا، تعاون کیا، رب کائنات درس صحیح بخاری کے تصدق اور وسیلہ سے رب کائنات تمام کا شامل ہونا، اس درس صحیح بخاری کے صدقے رب کائنات ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا، صحابہ کی طرح اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کی خاطر سب کچھ لٹانے والا بنائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر نماز تراویح کے بعد ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔